دلہن کے ہاتھوں میں مہندی کیوں نہیں ہے امی؟ کسی بچی نے دلہن کو پر اشتیاق نظر سے دیکھتے ہوئے اپنی ماں سے سوال کیا، اور جہاں اس کی بات پر اس کی ماں ٹھٹکی، وہیں دلہن کی بھی نظریں اپنے ہاتھوں پر ٹھہری، شفاف گلابی ہتھیلیاں ویران اور بے رونق۔ اس عورت سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو بچی کو ڈانٹ کر چپ کروا دیا، لیکن اس کے چپ کروانے سے کیا ہو سکتا تھا؟ حقیقت ساری دنیا جان گئی تھی، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تھا۔ نائمہ تم ایسا کرو، دلہن کو اس کے بیڈ روم میں چھوڑو، تھک گئی ہوگی۔ عارفہ بیگم نے اپنی دیورانی کی بیٹی کو اشارہ کیا، وہ سمجھ گئی تھی اس لیے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئیے بھابھی، آپ کو اوپر بیڈ روم میں چھوڑا ہوں۔ نائمہ نے اس کا بازو تھامتے ہوئے سہارا دیا، وہ بھی اس ماحول سے جلد از جلد نکلنا چاہتی تھی، اسی لیے کھڑی ہوگی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ اچانک ڈرائنگ روم کے دروازے سے اندر داخل ہوا، نائمہ کے ساتھ دلہن کے قدم بھی تھم گئے، سامنے وہ دیوار بنا کھڑا تھا۔ دلہن رخصتی کے بعد کہاں جاتی ہے؟ نائمہ نے تایا زاد بھائی کو شرارت سے دیکھا۔ عام دلہنیں تو رخصتی کے بعد اپنے شوہر کے بیڈ روم میں ہی جاتی ہے، لیکن اگر دلہن خاص ہو اور جی دار ہو تو کہیں بھی جا سکتی ہے۔ وہ دلہن کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ دلہن نے یکدم اس کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے، وہ انتہائی بے نیازی سے آنکھیں پھیر گیا۔ جائیے، وہ کہہ کر سائڈ ہو گیا۔ نائمہ دلہن کو اوپر لے کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ تازہ پھولوں کی مہک ایک جھونکے کی طرح آئی، دلہن کا دماغ خوشبو سے جنجنا سا گیا۔ وہ ٹھٹک گئی، اندر کسی کے ارمان سجے تھے اور ان ارمانوں پر وہ قدم رکھنے جا رہی تھی، گویا روننے جا رہی تھی۔ اس کے قدم من بھر کے ہو گئے تھے، وہ دہلیز پر قدم نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ جب کسی زندگی میں ہی قدم رکھ لیا تھا تو پھر دہلیز کیا معنی رکھتی؟ نائمہ اسے بیڈ پر بٹھا کر چلی گئی تھی، اور اسے پھولوں سے سجا بیڈ انگاروں کا محسوس ہوا تھا، دل جیسے تپتے توے پر رکھ دیا گیا تھا۔ رات اچھی خاصی گہری ہو گئی تھی جب اسے اپنے بیڈ روم میں جانے کا خیال آیا۔ وہ گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، اپنے دوست حسان کو رخصت کرنے کے بعد وہ روم کی طرف بڑھا۔ وہ سیڑھیاں طے کرتا ہوا اپنے بیڈ روم میں آیا، بیڈ روم کا دروازہ لاک کر کے پلٹا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ دلہن کے ساتھ ساتھ کمرے کا حلیہ بھی بگڑا ہوا تھا، انتہائی خوبصورت پھولوں کو چادر نیچے زمین پر ڈھیر تھی، سائڈ ٹیبل پر رکھے گئے گلدان ٹوٹ کر پھولوں سمیت زمین پر بکھرے ہوئے تھے، ڈریسنگ ٹیبل کی ساری چیزیں اونجی پڑی تھی۔ دلہن کا اپنا دوپٹہ آدھے صوفے پر اور آدھا نیچے لٹک رہا تھا، سینڈل کہیں تھے، پرس کہیں۔ وہ ایک ایک قدم آگے بڑھاتا آ رہا تھا کہ نیچے کوئی چیز چرمرا کر رہ گئی۔ اس نے قدم پیچھے اٹھایا اور دیکھا، وہ دلہن کا سونے کا گلو بند تھا جو اپنی ناقدری پر رو رہا تھا۔ اس نے جھک کر گل بند اٹھایا، اس کے کچھ موتی ٹوٹ گئے تھے۔ اس نے وہ گلو بند صوفے کے سامنے کرسٹل ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ خود پر اونڈے منہ لیٹی تھی، چہرے پر تکیہ رکھا ہوا تھا۔ مہروز کا پسندیدہ سلور کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا، مگر دوپٹہ صوفے پر جھول رہا تھا۔ وہ قدم بچا بچا کر بیڈ کے قریب آیا۔ ربیہ، اس کی بھاری آواز بآسانی اس کے کانوں تک پہنچی تھی۔ ربیہ، اس نے دوبارہ آواز دی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ جیسے ہی تھوڑا قریب ہوا، اس کی نظر دلہن کی کمر پر پڑی۔ پچھلا گلا خاصا گہرا تھا، دودھیائی رنگت سلور رنگ کو مانند لگ رہی تھی۔ اس نے بامشکل اپنی نظریں چرائیں۔ ہیلو سوگی، اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو ہلایا۔ اس کے لمس سے یکدم کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی۔ ڈونٹ ٹچ می مسٹر مہروز بہت، انہیں انگلی اٹھا کر کہا۔ کیوں، کیا تم میری بیوی نہیں ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں ہوں میں تمہاری بیوی، نہیں ہوں سمجھے تم۔ وہ ایک دم چلا اٹھی۔ تو پھر یہاں میرے بیڈ روم میں کیا کر رہی ہو؟ وہ انتہائی اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ سزا بھگت رہی ہوں اپنے کی کہ سزا، وہ چبا کر کہنے لگی۔ مہروز اسے سر تپا دے کر رہ گیا۔ روئی روئی سرخ آنکھیں، میٹھا میٹھا سا میک اپ، کندھوں پر بکھرے شولڈر کٹنگ سلکی بال اور بنا دوپٹے کے اجاگر ہوتی رعنائیاں نظر ہٹ نہیں رہی تھی۔ تمہارے لیے سزا ہے، مگر میرے لیے تو اللہ کی عطا کردہ ایک خاص نعمت ہو تم، اس نے گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کے گال کو چھوا۔ اس کے انداز پر بھڑک اٹھی۔ کہا ہے نا مجھے ہاتھ مت لگانا، ہاتھ پیچھے ہٹاؤ، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ مہروز کے ہاتھ اس کی کمر کو چھو رہے تھے، اسے ایسا لگا جیسے اس کے جسم پر بچھو رینگ رہے ہوں۔
اتنا صبر نہیں مجھ میں کہ میں آج کی رات پیچھے ہٹ جاؤں، بلکہ جو کل کی رات گزری تھی وہ بھی خدا جانتا ہے۔ اس نے کہتے ہوئے اسے زور سے بینچ لیا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں مجھے ہاتھ مت لگاؤ، وہ پھنکار کر کہتی ہوئی اس پر جبر پڑی۔ وہ اسے اپنے ناخنوں سے نوچنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے اس کے ہاتھ روک رہا تھا، لیکن جیسے ہی ربیہ کے ناخنوں نے اس کی گردن پر خراش ڈالی، وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکا اور یکدم اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ وہ اس کے باری ہاتھ سے تھپڑ کھا کر پیچھے کی طرف پیر پر گری۔ بس بہت ہو گیا تمہارا تماشا، ہر چیز کی حد ہوتی ہے، اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ وہ پہلی بار یوں غصے سے داڑا۔ تم مجھے حد بتا رہے ہو خدا، حد تم نے پار کی ہے۔ وہ تھپڑ کی تکلیف بھول کر پھر سیدھی کھڑی ہوئی۔ مجھے حد پار کرنے کا راستہ تم نے دکھایا تھا، وہ زور دے کر بولا۔ میں نے تو ایک شرارت کی تھی، وہ روحانسی ہوئی، لیکن میں نے کوئی شرارت نہیں کی۔ میں کل بھی سنجیدہ تھا، آج بھی ہوں۔ تم کسی بھی کورٹ میں چلے جاؤ، میرا قصور کہیں بھی ثابت نہیں ہوگا۔ اس نے چبا کر کہا، تم اتنے بے قصور بھی نہیں ہو۔ وہ چیخی، میں اتنا قصوروار بھی نہیں ہوں۔ اس نے کندھے اچکائے، تم پچھتاؤ گے اپنے فیصلے پر، فی الحال تو پچھتانے کا وقت تمہارا ہے۔ وہ پھر پرسکون ہو چکا تھا۔ سید مہروز بہت تم نے ہسارے کا سودا کیا ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہی حاصل ہوا ہے تمہاری صورت میں۔ اس کے سراپے کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خوش فہمی ہے تمہاری۔ وہ نفرت سے بولی، یہ تو بات کی بات ہے نا کہ کون خوش فہم ہے اور کون غلط فہم۔ پہلے تم یہ بتاؤ، تم چینج کرو گی یا لائٹ آف کر دو؟ اس کے لہجے اور نظروں کا مفہوم وہ انجان ہو کر بھی سمجھ گئی تھی۔ اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جو تم سمجھ چکی ہو، وہ کہتا ہوا اس کی طرف بڑھا، لیکن وہ بودر کار پیچھے ہٹی۔ میں ہنگامہ مچا دوں گی اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو، اس نے دھمکی دی۔ مسز ربیہ مہروز بخت، یہ آپ کی بھول ہے کہ میں آپ کی دھمکیوں میں آ کر آپ کو چھوڑ دوں گا اور اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ میں ایسے لوگوں میں سے نہیں۔ میں اپنی ضد پوری کرنا چاہتا ہوں اور بہتر ہے آپ میرے ساتھ سیدھی طرح پیش آئیے، ورنہ مجھے الٹا پیش آنے میں بھی وقت نہیں لگتا۔ یہ تو آج آپ دیکھ چکی ہیں۔ اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ ایک مرد سے مقابلہ کرنا اس کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ اس کی ساری جدوجہد ناکام ہو گئی تھی۔ وہ بے بسی سے تڑپ تڑپ کر رونے لگی، مگر مہروز پر اس کے آنسو اور سسکیوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب چاہے وہ تڑپتی یا بلکتی، اسے پرواہ نہیں تھی۔ بقول اس کے اس نے اپنا حق وصول کیا تھا۔ باہر دروازے پر دستک ہو رہی تھی، مگر وہ بے حس بنی بیٹھی تھی اور کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ دستک ہوئی۔ اس بار دستک متواتر ہونے لگی تھی۔ تبھی بے سود سوئے مہروز کی نیند کا سلسلہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے چونکا آگے پیچھے دیکھا، وہ دونوں پاؤں صوفے پر چڑھائے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی تھی اور اسے دیکھ رہی تھی۔ مہروز بیٹا دروازہ کھولو۔ باہر عارفہ بیگم کی پریشان آواز آئی۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھا، بیڈ کے دوسرے کونے پر رکھی اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے کمرے میں بکھری چیزوں سے بجتا ہوا دروازے تک آیا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ گڈ مارننگ مام، اس نے ہمیشہ کی طرح کہا۔ کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ کب سے دروازہ بجا رہی انہوں نے پریشان ہوتے ہوئے۔ جی سب خیریت ہے، میں سو رہا تھا اسی لیے پتہ نہیں چلا۔ اس نے پریشانی کم کرنی چاہیے۔ وہ ربیہ کیسی ہے؟ عارفہ بیگم نے ٹھہر کر پوچھا۔ اندر آ کر دیکھ لیں کیسی ہے، اس نے دروازے سے ہٹتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ باہر سے ہی اندر کا حال دیکھ چکی تھی کہ صفائی کر دے۔ اس نے سر جھٹک کر کہا، اور ناشتہ؟ نہیں، ناشتہ میں نیچے آ کر ہی کروں گا، اور دلہن اس کا ناشتہ آپ اوپر بھیج دیں، وہ اکیلی ناشتہ کرے گی۔ فی الحال تو اکیلی بھی کر لی تو بہت ہے۔ عارفہ بیگم بات سمجھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ملازمہ کو بھیجتی ہوں، وہ کہہ کر پلٹ گئی اور وہ اندر آ گیا۔ اتنی سہمی ہوئی کیوں بیٹھی ہو؟ بو کی وجہ، تھکن کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے؟ وہ اس کے برابر صوفے پر بیٹھا، لیکن اس نے پھر بھی سر نہیں اٹھایا۔ اوکے یار، نہ بولو، تمہاری مرضی، آج کا دن تمہارا ہے، وہ کہتا ہوا اس کے بالوں کو چھیڑتا اٹھ کھڑا ہوا اور واش روم چلا گیا۔ ملازمہ کمرے میں آ کر صفائی کرنے لگی اور اندر ہی اندر حیران ہو رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ بیڈ پر بیٹھ جائیے، میں صوفہ بھی صاف کر دیتی ہوں۔ صوفے پر پھولوں کی پتیاں بکھری تھی۔
لیکن اس کا پارا ہائی ہو گیا، دفعہ ہو جو یہاں سے، میں آگ لگا دوں گی، جلا دوں گی سب کچھ۔ وہ ملازمہ پر چلانے لگی، اتنے میں وہ واش روم سے باہر نکلا۔ تم جاؤ، یہ کام بعد میں کر لینا، اس نے ملازمہ کو نرمی سے جانے کا کہا۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی، البتہ وہ باقی ساری صفائی کر چکی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ہاں میں پاگل ہوں، تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ وہ کارڈ کھانے کو دوڑی۔ بس صرف 2 دن میں ہی، اس نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، اور وہ بے بسی کے اس مقام پر آ گئی تھی کہ بار بار آنسو آ رہے تھے۔ تم نے مجھے میرے اپنوں سے دور کر دیا مہروز بہت، تم مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے اپنی طرف مائل تم نے کیا تھا، کیوں مجھے اپنی جھلک دکھائی، کیوں راغب کیا مجھے؟ اسے دونوں کندھوں سے پکڑے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، مجھے کیا پتا تھا تم اتنے کمزور نیت ہو، کوئی زبان نہیں۔ مرد کی نیت کمزور نہیں ہوتی، اسے عورت کمزور بناتی ہے، تمہاری طرح جھلک دکھا کر، ادا دکھا کر۔ تم نے اگر اس رات وہ سب نہ کیا ہوتا تو تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی، اور مہروز بہت کی بیوی بننے پر باہر کر رہی ہوتی۔ جو کیا اسے چپ چاپ بھگتو، اپنی غلطی کا الزام میرے ساتھ مت ڈالو، تمہارے اس سبابیلی سے کچھ نہیں ہوگا، غلطی کر بھی نہ مانا ایک اور غلطی ہے تمہاری۔ وہ جھٹکے سے اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹا، میں اگر اپنی غلطی بھگتوں تو تمہیں بھی اپنی غلطی کی سزا بھگتنی ہوگی۔ وہ چیخی، میں تمہاری سزاؤں کے لیے تیار ہوں جی جان سے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا بال رگڑنے لگا اور وہ نفرت سے رخ موڑ گئی۔ ملازمہ اس کا ناشتہ بھی لے آئی تھی، مگر اس نے واپس بھیج دیا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل اپنے موم کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، مگر مسلسل آپ جا رہا تھا، اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ موم کے ساتھ ڈائل کا بھی نمبر آپ تھا۔ تنگ آ کر لینڈ لائن پر نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو کال ریسیو کرنے والی ملازمہ تھی۔ رضیہ، میں ربیہ بات کر رہی ہوں، موم سے کہو میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے بے قراری سے کہا، سوری بی بی جی، بیگم صاحبہ نے کہا ہے وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ ملازمہ نے کہا، لیکن رضیہ تم ان سے کہو میں صرف ایک بار۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ فون اس کی ماں نے بند کیا تھا۔ وہ دور بیٹھی بھی سمجھ گئی تھی، کیا بات ہے بیٹا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ عارفہ بیگم کی نظر لابی میں بیٹھی اپنی بہو پر پڑی۔ خیریت تو ہے، کسی کا فون آیا تھا؟ انہوں نے فون کے قریب بیٹھے اسے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں تو پھر کال کی ہے؟ جی۔ کس کو؟ اپنے موم ڈیڈ کو۔ اچھا، بات ہوئی ان سے؟ کیا کہتے ہیں؟ عارفہ بیگم کو سن کر خوشی ہوئی۔ کہتے ہیں مجھ سے بات نہیں کرنی، انہوں نے بھی مجھے دھتکار دیا۔ عارفہ بیگم کی خوشی مانند پڑ گئی۔ ارے نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے، وہ تمہارے ماں باپ ہیں، تم سے ناراض نہیں رہ سکتے، یہ سب بس وقتی غصہ ہے، جب غصہ اتر گیا تو سب سے پہلے تمہارا خیال آئے گا، انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ کا غصہ وقتی ہو سکتا ہے، مگر موم کا نہیں، وہ اپنے باعث سے کم نہیں ہے۔ لیکن بیٹا تمہارے لیے ان کے دل میں نرم گوشہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر نرم گوشہ ہوتا تو وہ کل میری زندگی کے فیصلے پر یوں چپ رہ کر ماموں کا ساتھ نہ دیتی۔ وہ بدگمان تھی، لیکن بیٹا بات اصول کی اور سچائی کی تھی۔ تمہاری موم الیاس بھائی کا ساتھ نہ دیتی تو وہ لوگ جھوٹے پڑ جاتے۔ ایسی کون سی قیامت آ گئے تھے جہاں نوبت اصول اور سچائی تک چلے گی؟ ایک ذرا سی بات کو سب نے ایشو بنا دیا، میرے ہنسی مذاق کو میرے گلے کا توق بنا دیا۔ بس بیٹا، سب قسمت کی بات ہے، اللہ کی رضا تھی، اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ اوہ اچھا، تو آپ اور آپ کے بیٹے نے بھی نہیں کیا؟ اس کو تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا، نفرت ہے مجھے اس سے اور خود سے، کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ اندر بیوٹیشن تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ بیوٹیشن؟ آج شام تمہاری شادی کی ریسپشن ہے نا؟ میں نہیں جاؤں گی، نہ تیار ہو رہی ہوں۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں کرو، ایک غلطی تم سے پہلے ہوئی، اب ایک آپ کر رہی ہو۔ کل ہزاروں لوگوں نے باتیں کی، سرگوشیاں کی، لیکن جیسے تیسے گزر گیا۔ کیا تم پھر چاہتی ہو لوگ باتیں بنائیں، تمہاری غیر موجودگی پر سرگوشی کریں؟ عارفہ بیگم کہہ کر چلی گئی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر سوچتی، پھر قدم ہلے تو کمرے کی طرف جہاں بیوٹیشن اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر نیچے ہوتی تو عارفہ بیگم کے قدم تھم گئے تھے۔ ملٹی شیڈ لہنگے میں اس کی دودیا رنگت اور چمک گئی تھی، اور اوپر سے اس کے تیکھے نین نقوش اس کی خوبصورتی کو دو آسا کر رہے تھے۔ مام اور کتنی دیر ڈیڈ دوبارہ فون کر چکے۔ مہروز بے دہانی میں اندردال ہوا، لیکن اسے دیکھا مبہوت رہ گیا۔ چلو دیر ہو رہی ہے، انہوں نے چونکایا، لیکن میرج حال پہنچنے تک اس کی نظر اس پر لگی رہی تھی۔ یہی تو جھلک تھی،
جو وہ پاگل ہو گیا تھا وہ آج اس کے ہمراہ تھی۔ بابی کے گھر والے نہیں آئے؟ حسان نے مہروز سے سوال کیا۔ نہیں، مہروز نے جواب دیا۔ کیوں، تم اچھی طرح جانتے ہو، لیکن جائے انہیں خیال کرنا چاہیے تھا، اکلوتی اولاد ہے ان کی۔ بابی اس طرح تعلق توڑنا حیرت کی بات ہے۔ حسان نے ربیہ کے اکیلا پن نوٹ کرتے ہوئے کہا، ان کی بیٹی ہے، ان کی مرضی۔ مہروز نے لاپرواہی سے کہا، قصوروار تو تم بھی سزا صرف بابی کو کیوں مل رہی ہیں؟ تمہاری وجہ سے سارے رشتے ٹوٹ گئے اور تم تھاٹ سے انجوائے کر رہے ہو۔ او یار بس اپنے اونچے خیالات اپنے تک رکھ، اس نے سن لیا تو ہنگامہ مچا دے گی۔ وہ تو پہلے ہی کوئی بہانہ ڈھونڈ رہی ہے۔ صوفی الیاس سے پھر کوئی رابطہ ہوا؟ نہیں یار، لیکن کوشش کروں گا سب ٹھیک ہو جائے۔ ماضی، ربیہ اٹھ کر شاور لے لو، میں نے ناشتہ بنا دیا ہے۔ اتنی جلدی؟ ہاں، الیاس بھائی آ رہے ہیں ملنے۔ کیا؟ مگر کیوں؟ شاید کسی جماعت کے ساتھ آئے تھے، آج واپس اسلام آباد جا رہے تھے تو مل کر جائیں گے۔ صرف مل کر جائیں گے یا لیکچر بھی دے کر جائیں گے؟ بس کر دو ربیہ، جلدی تیار ہو کر آؤ۔ وہ نیچے آئی۔ سکینہ بیگم جذبس ہوئی۔ اب کیا ہوا؟ ربیہ نے کہا، کوئی اور کپڑے نہیں تھے پہننے کے لیے۔ انہوں نے جینز پر وائٹ ٹاپ کو ناگواری سے دیکھا۔ میرے سارے کپڑے ایسے ہی ہیں مام، الیاس بھائی کو پسند نہیں ایسے لباس۔ وہ پہلی بار تو مجھے ان کپڑوں میں نہیں دیکھ رہے، کئی بار دیکھ چکی ہیں، اور مام میں اپنے گھر میں ہوں۔ بیگم صاحبہ، صوفی صاحب آئے ہیں، ملازمہ نے بتایا۔ تم بھی ناشتہ کر کے جلدی آنا، میں جا رہی ہوں، وہ کہہ کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ حتیجہ بھابھی اور بچے کیسے ہیں؟ سکینہ نے کہا، سب ٹھیک، تمہیں سلام دیا ہے؟ الیاس نے کہا، وعلیکم السلام، بہت دن ہو گئے ہیں ان سے فاطمہ تمہیں اور ربیہ کو بہت یاد کرتی ہیں، تو فون پر بات کر لیا کرے، وہ ہم سے نہیں۔ سکینہ، فون کے رابطوں کو میں ٹھیک نہیں سمجھتا، تو ہم کر لیا کریں گے، اتنا ضروری بھی اسلام آباد ہو تو تمہاری بات ہو ہی جاتی ہے۔ انہوں نے فون کی بات ٹالی۔ ربیہ بیٹی کہاں گئی؟ ناشتہ کر رہی ہے اس وقت؟ ہاں، یونیورسٹی کی چھٹی تھی تو سنڈے کو دیر سے اٹھتی ہے۔ اچھا، السلام علیکم مامو جان، ربیہ نے آتے ہی کہا، لیکن اس کے لباس کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ناگواری اتری۔ فاطمہ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے؟ کبھی لاہور لائیے نا اسے، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ کیوں؟ وہ آزاد نہیں گھومتی، یعنی قید ہے؟ اپنا گھر قید نہیں ہوتا، آپ ہمیشہ کے لیے ایک ہی جگہ رکھیے، چاہے وہ بیڈ روم میں کیوں نہ ہو، قید ہی ہوتی ہے۔ وہ بھی ان کی بانجی تھی، ربیہ۔ سکینہ نے کہا، سوری، وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ماں، میں باہر جا رہی ہوں، لنچ بھی باہر کروں گی، فاریہ والوں کے ساتھ۔ وہ خدا حافظ کرتی باہر چلی گئی تھی۔ اور الیاس صاحب دیکھتے رہ گئے۔ تمہیں پتہ ہے یہ کہاں گئے ہیں؟ الیاس نے کہا، وہ جہاں بھی گئی ہو، ہمیں یقین ہے اپنی بیٹی پر۔ احمد صاحب نے کہا، چلو دعا ہے اللہ بھروسہ سلامت رکھے۔ اور دوسری گفتگو کرنے لگے، عارفہ حیرت پریشان لگ رہی ہو۔ حتیجہ بیگم نے کہا، پریشان تو ہوں، مہروز کی طرف سے کیوں؟ سب ٹھیک ہے؟ سب ٹھیک تو ہے، کیا ہوا؟ حتیجہ نے اپنی دوست عارفہ سے پوچھا۔ مہروز اور اس کا چچا زاد بھائی احتشام ساتھ امریکہ گئے تھے، اب سننے کو آیا ہے احتشام نے شادی کر لی وہاں۔ تم کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ میں سوچ رہی ہوں اگر احتشام کر سکتا ہے تو مہروز بھی کر سکتا ہے۔ ہمارا اکلوتا اور آخری سہارا ہے، امریکہ کا ہو کر رہ گیا تو تم اس کی منگنی یا شادی کر کے بیٹی؟ ہاں، یہ غلطی ہو گئی مجھ سے، یہ کام اب بھی ہو جائے گا، بلواؤ اور شادی کر دو۔ کیا واقعی؟ اور گھر آ کر انہوں نے مہروز کو کال ملائی۔ یس مام، کیا بات ہے؟ مہروز نے کہا، تم سے ایک بات کرنی تھی۔ کہیے، سن رہا ہوں مام۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اتنی جلدی؟ ہاں تو کر لے، اجازت کیوں لے رہی ہیں آپ؟ میری ماں ہے، جہاں چاہیں کر دیں، بس شادی سے پہلے ایک عدد تصویر دکھا دینا۔ انہوں نے خوش ہوتے ہوئے دعا دی اور فون بند کر دیا۔ کچھ مسئلہ حل ہوا؟ حتیجہ نے پوچھا۔ بس لڑکی کی تلاش ہے، کوئی پڑھی لکھی اور نیک مل جائے، میں کوئی تیز ترار بہو افورڈ نہیں کر سکتی۔ عارفہ بیگم نے اپنی پسند بتائی۔ امی، وہ کچھ عورتیں آئی ہیں، فاطمہ کی دھیمی آواز آئی اور عارفی کی نظر اس پر ٹھہری۔ دوپٹے میں پر لپٹا اس کا چہرہ پر نور لگ رہا تھا۔ انہوں نے گھر جا کر مہروز سے ذکر چھیڑا، فاطمہ کو اس سے کیا اعتراض ہوگا؟ اس کی رضامندی پائی۔ اس نے حتیجہ سے فاطمہ کا ہاتھ مانگا اور حتیجہ نے الیاس سے بات کی۔ لڑکی کا نام فاطمہ ہے، انہوں نے بیٹے کو اطلاع دی۔ کیسی ہے؟ بہت پیاری، تو وہ پیاری مجھے بھی دکھا دے۔
ایسا ممکن نہیں، صوفی الیاس صاحب کو پسند نہیں یہ سب۔ وہ کہتے ہیں لڑکا لڑکی شادی کے بعد ہی ایک دوسرے کو دیکھے تو بہتر ہے تاکہ ان کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہ ہو۔ اس نے حقیق سے کہا لیکن مام تصویر میں کیا حرج ہے؟ میں اتنی دور بیٹھا ہوں، پتہ تو ہو کس سے شادی ہو رہی ہے، کیسی ہے، میرے ساتھ کیسی لگے گی، اور آپ کو کس نے کہا تھا کسی صوفی کی بیٹی سے میری شادی طے کر دے؟ بس چپ رہو، بہت پیاری ہے، اللہ جوڑی سلامت رکھے، اچھی لگے گی تمہارے ساتھ۔ عارفہ بیگم نے اسے چپ کروایا اور منگنی کی تیاریوں میں لگ گئی۔ منگنی کے فوراً بعد شادی طے کر دی گئی تھی۔ بڑی چپی رستم نکلی منگنی بھی کر لی۔ ربیہ نے فاطمہ کو فون کھڑکایا اور وہ اس کی باتوں پر ہنسی۔ بس سب جلدی میں ہو گیا۔ نام کیا ہے مصروف کا؟ سید مہروز بہت۔ نام تو بڑا پاورفل ہے، خود کیسا ہے؟ مجھے کیا پتا کیا مطلب، بنا دیکھے ہی جانتی تو ہو ابا کو انہیں دکھانا پسند نہیں۔ اف یار، تمہارے ابا کو تو کچھ بھی نہیں پسند۔ خیر میں تو جس سے شادی کروں گی 2-3 میٹنگ رکھوں گی اس کے ساتھ، شادی سے پہلے پتہ تو چلے کیسا ہے، کون ہے، شادی کب ہے، جب وہ آئیں گے ہیں، انہوں نے ابھی آنا ہے۔ ربیہ پوری بات تو سن لو، فاطمہ نے کہا، اور ربیہ ہنسی۔ کہاں سے آنا ہے؟ امریکہ سے۔ واٹ؟ وہ لڑکا امریکہ میں رہ کے ملانی سے شادی کر رہا ہے؟ اس نے تمہیں دیکھا ہے؟ نہیں، پھر بھی شادی کر رہا ہے، حیرت ہے۔ کیوں، کیا پہلے شادی نہیں ہوئی ایسے کسی سے؟ ہوئی ہے نا تمہاری امی ابو کی، اگر تمہاری امی دیکھ لیتی ماموں کو تو گلے میں پھندا ڈال کر مر جاتی۔ فاطمہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی۔ شادی میں کتنے دن پہلے آؤ گی؟ 2 دن پہلے۔ اگر میں پہلے آئی تو یا ماموں رہیں گے گھر میں یا میں، تم سکون سے بھی تو رہ سکتی ہو۔ نہیں، میری نیچر میں نہیں سکون، ماموں پابندیوں کے مالک، یہ مت کرو وہ مت پہنو، روک ٹوک۔ اس نے وجہ بتائی۔ وہ فاطمہ چپ ہو گئی۔ آ جاؤں گی اتنے دن پہلے کہ تم بور ہو جاؤ گی، میں انتظار کروں گی، اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ حال شادی کا ہنگامہ سرد ہوا تو ہر طرف خاموشی اور سناٹے چھا گئے۔ مہروز اپنے بابا کے ساتھ آفس میں مصروف ہو گیا اور وہ اپنے بیڈ روم کی ہو کر رہ گئی۔ 2-3 بار عارفہ نے کہا گھومنے کا، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی۔ اسے سکون نہیں ملتا تھا، ضمیر پر بوجھ تھا، اور اس بوجھ کے ہاتھوں مجبور آج بھی فون کے قریب چلی گئی، لیکن فون ڈیڈ تھا۔ پورا دن گھر میں چکراتے ہوئے گزارا۔ عارفہ بیگم کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ شام 5 بجے مہروز گھر آئے تو وہ لان میں نظر آئی۔ وہ گاڑی سے اتر کر اسی طرف آ گیا۔ السلام علیکم۔ وہ سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ خاموش رہی۔ جو میں سلامتی بھیجی وہ اب ایسی بھی کیا ناراضگی کہ اسلام کا جواب بھی نہیں دیا نہ دے بندہ، تم پر سلامتی بھیجوں؟ وہ زہر ہند لہجے میں بولی، تمہارا شوہر، تم نہیں سلامتی بھیجو گی تو کون بھیجے گا؟ میرا شوہر تمہارے جیسا گھٹیا اور کمینہ ہوگا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، اور جس نے سوچا تھا میں اس کا شوہر نہیں بنا۔ اس نے شرارت سے کہا اور وہ سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔ اب نہ موبائل دو۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ کیوں خیریت، میں فون کرنا چاہتی ہوں، فاطمہ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ سننا تم نے؟ وہ غصے سے بڑھ گئی۔ کوئی فائدہ نہیں، میں نے آج الیاس صاحب کو کال کی تھی، وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں فاطمہ سے بات کرنا چاہتی ہوں، ان سے نہیں۔ مہروز نے سیل اسے دے دیا۔ وہ فون لے کر کمرے میں آ گئی۔ اس صوفی الیاس کے گھر کا نمبر ڈال کیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ دوسری طرف ہتیجہ تھی۔ وعلیکم السلام ممانی جان، میں ربیہ اور فاطمہ سے بات کرنی ہے۔ دوسری طرف سے یکدم فون کاٹ دیا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بڑھ آئے، اس کی نظر ہاتھ میں بڑے فون پر پڑی۔ یہی وہ منحوس ہے جس کی وجہ سے میری قسمت بدقسمتی میں بدل گئی، اس نے غصے سے کہتے ہوئے پوری طاقت سے فون دیوار پہ دے مارا۔ جب وہ اندر آیا تو فون کئی حصوں میں ٹوٹ چکا تھا۔ ماضی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ مہروز بھی پاکستان آ گیا تھا۔ فاطمہ کے گھر بھی چہل پہل تھی۔ جہاں کیا ہو رہا ہے؟ فاطمہ کے کمرے سے میوزک کی آواز آئی۔ صوفی صاحب سیڑھیاں چڑھتے اوپر آئے اور دھڑام سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ڈانس کی پریکٹس چل رہی تھی، جن میں ان کی 3 چھوٹی بیٹیاں اور ربیہ شامل تھی۔ وہ ابا جان، فاطمہ سے چھوٹی رقیہ سے کچھ بولا نہیں گیا۔ بے شرم بے حیا، ذرا شرم نہیں آئی بے ہودہ حرکت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو تھپڑ جاڑ دیے۔ وہ ماموں کل مہندی کا فنکشن۔ ربیہ نے کچھ بولنا چاہا۔ خبردار لڑکی، تم تو چپ ہی رہو، انہوں نے ربیہ کو چپ کروا دیا۔ یہ ڈیک کہاں سے آیا؟ میں لائی ہوں ماموں، جہاں سے لائی ہو وہیں پھینک کر آؤ، ہمارے گھر میں جگہ نہیں ایسی چیزوں کی۔ وہ حکم دے کر نکل گئی اور وہ تینوں آنسو لیے بیٹھ گئی۔
سوری یار، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ ربیہ کو افسوس ہوا، اس میں تمہاری غلطی نہیں، ہمارا گھر ہی ایسا ہے۔ فاطمہ شکر ادا کرے فاطمہ جو اس گھر سے جا رہی ہے، میں پتہ نہیں کتنی اور سزا کاٹتے ہیں۔ رقیہ نے دل کی براس نکالی، کوئی بات نہیں، ہم کچھ اور کرتے ہیں۔ ربیہ نے کہا رہنے دو، وہ پھر آ جائیں گے۔ رقیہ نے کہا بڑی مشکل سے ماحول ٹھیک ہوا ہے۔ کہاں جا رہی ہو؟ فاطمہ نے کہا سونے کے لیے۔ ربیہ نے کہا مگر تم تو میرے ساتھ سوتی ہو۔ نہیں یار، کل تو ویسے بھی تم ہمیں چھوڑ جاؤ گی، کیوں نہ ہم ہی تمہیں چھوڑ دیں۔ گڈ نائٹ، تم بھی سو جاؤ، کل تو ویسے بھی وہ تمہیں سونے نہیں دیں گے۔ ربیہ نے چہرہ ربیہ فاطمہ ہنسی، اوکے میں جا رہی ہوں۔ رقیہ کے بیڈ روم میں وہ کہتی ہوئی نکل گئی۔ وہ مسکراتی ہوئی سیڑھیاں اتری اور کچن کی طرف گئی، پانی کی بوتل پھر سے نکالی اور پانی پیا۔ وہ واپس ہو جانے کے لیے سیڑھی چڑھنے ہی والی تھی، پاس رکھا لینڈ لائن فون بجنے لگا۔ 2-3 بار بجنے پر اس نے فون ریسیو کر لیا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ ہیلو، اس نے نارمل انداز میں کہا۔ ہیلو، مردانہ آواز سنائی دی۔ کون؟ آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ فاطمہ الیاس ہے۔ ربیہ بری طرح سے چونکی۔ آپ ہیں کون؟ کیوں بات کرنی ہے؟ میں جو بھی ہوں، آپ بس بات کروا دیں۔ ربیہ کے دماغ میں شرارت سوجی، تو کہیں میں فاطمہ ہی ہوں؟ تو کہیے میں فاطمہ ہی ہوں، میں سید مہروز بات کر رہا ہوں۔ اس نے نام بتا کر اسے اچھلنے پر مجبور کیا۔ آپ نے اس وقت کیوں فون کیا؟ میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، کافی دن سے سوچ رہا تھا مگر موقع نہیں ملا، آج سوچا بات کر کے ہی سونا ہے۔ لیکن آپ سے ساری باتیں کل جو کرنی ہے، تو آج کون سی خاص بات کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ اس کے سوال پر وہ بے ساختہ کہہ کر لگا کہا سا، جو کل باتیں کرنی ہیں آج ان کے لیے تمہید باندھنا چاہتا ہوں۔ کیسی تمہید؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ وضاحت کروں گا تو آپ کو شرم آ جائے گی۔ آج کل شرم کے جراثیم دنیا سے مر گئے ہیں، مگر میں نے سنا ہے آپ کے اندر زندہ ہیں۔ آپ کا سننا غلط بھی تو ہو سکتا ہے، آپ کا کہا غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ جاننے کا موقع تو دیں، پھر دیکھیے گا، کل جان دیجیے گا، ابھی وقت نہیں۔ خدا حافظ۔ پلیز فون مت رکھیے گا، میری بات سنیے، اس نے جلدی سے کہا۔ وہ فون رکھتے رکھتے ٹھہر گئی۔ جی کہیے۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ کہنا ہے۔ وہ ٹھٹک گئی۔ رات اس پہر اس نے کال کی، وہ بھی ربیہ تھی، جس کا شرارتی ذہن اسے الٹی پٹیاں پڑھا رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، آپ میرے سیل فون پر کال کریں۔ رات اس وقت ماموں جان میرا موبائل لانا، میرا مطلب ابا نہ آ جائے، میرے سیل پر کال کریں۔ آپ ان کو فون پر بات کرنا پسند نہیں؟ وہ بات کرتے کرتے پھسلی پہ خود ہی سنبھل گئی۔ نمبر بتائیے۔ وہ تیار ہو گیا، اس نے نمبر دے دیا۔ اس کی شرارت عروج پر تھی۔ ٹھیک ہے میں کرتا ہوں، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں انتظار کروں گی۔ وہ شرارت سے مسکرائی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر رقیہ کے بیڈ روم میں گئی۔ یہ تو کل پتہ چلے گا مہروز صاحب کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ سیل فون پر وائبریشن کو دیکھتے ہوئے مسکرائی، جہاں مہروز کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو جی جناب، کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیے مجھے نیند آ رہی ہے، آپ بھی سو جائیے۔ کیسے سو جائیں، ہماری نیندیں ہی اڑ گئی کل کے انتظار میں۔ بس آپ اپنی لمٹ میں رہ کر بات کریں، میں اس وقت بات کر رہی ہوں، یہی بہت ہے۔ اس کے لیے میں آپ کا احسان مند ہوں، لیکن کیا آپ میری ایک اور خواہش پوری کر سکتی ہیں؟ خواہش؟ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، بس ایک جھلک۔ آج کی رات خواہش پوری کرنے کی نہیں، خواہش سجانے کی رات ہے۔ وہ ادا سے بولی، تو خواہش کو سجانا تو چاہتا ہوں آپ کی ایک جھلک سے۔ خواہش کسی کو دیکھنے سے نہیں بلکہ انتظار سے سجتی ہے۔ وہ شعر سنا ہے، میں تجھ کو ڈھونڈنے افق کے پار بھی گیا، تو مل گیا، تو تجھ سے ملنے کا انتظار بھی گیا۔ وہ دلچسپی سے بولی۔ مہروز چپ ہو گیا۔ آپ کرپا خواہش چھوڑ دیں اور سو جائیے، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ بیوٹیشین سے ٹائم لے لیا تم لوگوں نے؟ ربیہ نے پوچھا۔ نہیں، فاطمہ نے کہا۔ تو تمہیں تیار کون کرے گا؟ تم؟ ارے نہیں، مجھے بس لپسٹک اور بلش آن کے سوا کچھ نہیں آتا۔ یہ تمہارے اتنے لمبے بال کون سمیٹے گا؟ تم لوگوں کے آس پاس کوئی اچھا پارلر ہے؟ ہاں، یہ رائل سائپر گلی میں ہے، رائل بیوٹی پارلر۔ اچھا ہے، اوکے میں جا کر ٹائم لے لیتی ہوں۔ وہ آ تو جائے گی نا؟ مگر ابا وہ کچھ نہیں کہیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس نے فاطمہ کو تسلی دی اور باہر جانے لگی۔ ربیہ رکو، یہ چادر لے لو جب تک جہاں ہو۔ یہ تو کرنا ہی ہوگا، فاطمہ نے کہا۔ پلیز فاطمہ۔ ربیہ پلیز، اور فاطمہ کے ہاتھوں سے اتنی بڑی چادر اور نہیں بڑی۔ خدیجہ بیگم نے اسے باہر جاتے دیکھ
رسید تھما دی۔ وہ جولی پر فاطمہ کا ڈائمنڈ سیٹ ہے، اٹھا لانا مارکیٹ میں شاپ۔ اس نے رسید پرس میں رکھ لی۔ حال تم اگر سوچ رہی ہو کہ سب جلدی ٹھیک ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں، مہروز نے کہا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے لیٹی تھی، آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا وہ مدھم لیمپ کی روشنی میں برقرار سے ٹیک لگا اس کی پشت کو گو رہا تھا۔ ابھی تمہاری کوئی اثر نہیں کرے گی، صحیح وقت پر سب ٹھیک ہو جائے، بس صبر کرو اور انتظار کرو، مجھے یقین ہے تمہارے مام ڈیڈ کے غصے میں کمی آ جائے گی۔ وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ میری بیوی بننا تمہاری قسمت میں لکھا تھا، ورنہ میں شادی روز تک تمہارا نام تک نہیں جانتا تھا، فیس ٹو فیس کبھی دیکھا تک نہیں تھا، مگر ہم سفر بن گئے، شاید یہی قسمت میں۔ وہ خاموش تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، اس نے ہاتھ بڑھا کر انگلیاں اس کے بالوں میں پھنسائی، مگر وہ بے حس و حرکت پڑی رہی۔ تم ٹھیک ہو، میں بھی غلط ہوں، لیکن یار میری بچپن سے عادت ہے، مجھے جو چیز پسند آ جائے میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، ضد کا پکا ہوں۔ تمہارے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ انسانوں اور چیزوں میں فرق ہوتا ہے، تم نے صرف اپنا سوچا، میرے جذبات کا نہ سوچتے۔ ایک بار اس لڑکی کا سوچ لیتے جو مایوں بیٹھی تھی، اب شادی نہ ہونے پر لوگ کتنی باتیں بنائیں گے۔ مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے، لیکن تمہیں اپنا مان چکا تھا، چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ مہروز اس کے بکھرے حلیے سے نظر چرا گیا تھا۔ کتنے دن ہو گئے تھے وہ اس کے خوشربا حسن سے نظر چرا رہا تھا۔ شادی کے روز سے اب تک اس نے دوبارہ اسے چھوا بھی نہیں تھا۔ آج پھر اس کی لاپرواہی اسے بے ایمان کر رہی تھی۔ جان تو تم پھینکتی ہو، بندہ کسی اور طرف دیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کے ساپڑے کو دیکھتے ہوئے بولا ربیہ اس کے نزدیک کے توقع میں اپنا حلیہ دیکھ سے ٹپرا گئی اور فوراً دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ اب کیا فائدہ، وہ مسکرایا۔ وہ گستاخی پر آمادہ تھا، اس نے بچنے کی کوشش کی مگر بچ نہ سکی، اس کے شکنجے میں بھر پھڑا کر رہ گئی۔ وہ گستاخی کا ارتکاب کر بیٹھا۔ اس کی بات کا مفہوم گھوم پھر کر وہیں پر آیا جہاں لانا چاہتا تھا۔ وہ آج پھر اسے قابو کر چکا تھا۔ وہ سارے جتن کر کے بھی نکلنے میں ناکام رہی، اس کی گرفت مضبوط تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر اس کا چہرہ پھر سوجا ہوا تھا۔ آج رات بھی وہ خوب روئی تھی، اس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ اسے کن آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر کھسکنے میں مصروف ہو کے وہ جانتا تھا کہ اس کی نظریں پڑی تو تپ جائے گی۔ آج کل ربیہ بیٹی کی کیا مصروفیت ہے؟ مہروز کے ڈیڈ نے پوچھا۔ وہ چائے میں چمچ ہلاتی رکی۔ میرا دل خوش کرنا، وہ سرگوشی کر گیا۔ اس نے قہر بار نظروں سے دیکھا۔ اس کا نام ربیہ نہیں، ربیہ ہے، ربیہ کا مطلب بہار، عارفہ بیگم نے کہا۔ ماشاءاللہ، میں اتنے دن سے ربیہ سمجھ رہا تھا، میں نے سمجھا سب پیار سے ربیہ کہتے ہیں۔ نہیں، اس کا نام ہی ربیہ ہے، ربیہ احمد۔ عارفی نے پورا نام بتایا۔ ربیہ احمد نہیں، ربیہ مہروز کو وہ ہنس کر بولے۔ میرے نام کے ساتھ ربیہ احمد نہیں سوٹ کرتا ہے، وہ تلخی سے بولی۔ مہروز نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں ہنستے ہنستے چپ ہو گئے۔ لیکن بیٹا، ہم تو اصول کی بات کر رہے ہیں، شادی کے بعد ہر لڑکی کے نام کے ساتھ کیا سارے اصول مجھ پر ہی لاگو ہوتے ہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ ربیہ، یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ مہروز اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے ساتھ اس کا رویہ برداشت کر سکتا تھا مگر اپنے مام ڈیڈ سے اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اٹس اوکے بیٹا، وہ صرف بات کر رہی ہے۔ فیروز بات نے مہروز کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ بات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، یہ سب کو اپنا جیسا سمجھتی ہے، نان سیریس۔ مہروز کو کافی غصہ تھا۔ وہ مہروز کو نفرت سے گھورتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی۔ وہ دونوں مہروز کو سمجھانے لگے، وہ جن حالات سے گزری ہے اب سیٹ ہونا جائز ہے۔ اب اس کی سائڈ لے رہے ہیں، حالانکہ اس کی غلطی ہے۔ وہ اگر اب سیٹ ہے تو دوسروں کو کیوں کر رہی ہے؟ بار بار اس کی غلطی اسے یاد کروا کر تم اسے ٹارچر کر رہے ہو، اس طرح تو وہ نفسیاتی ہو جائے گی۔ اسے صحتی برت کا تم اپنے لیے مشکل پیدا کر رہے ہو۔ انہوں نے صاف طور پر سمجھا۔ وہ کافی دیر ان کی باتیں چپ چاپ سنتا رہا۔ جاؤ، وہ پریشان ہوگی۔ انہوں نے کہا، سوری، میں آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، یہ چونچلے پھر کبھی ہو جائیں گے۔ وہ بریف کیس اٹھائے باہر نکل گیا۔ وہ دونوں بھی چپ ہو گئے۔ حال وہ واش روم سے شاور لے کر نکلی تو اس کی نظر بیڈ پر رکھے ڈبے پر گئی۔ انہیں ڈبہ اٹھا لیا۔ وہ موبائل سیٹ تھا، نیو ڈبہ پیک، اس پر لکھا تھا مسز ربیہ۔ مہروز اس نے ملازمہ کو پکارا۔ جی بیگم صاحبہ، یہ کس نے بھیجا ہے؟ چھوٹے سامنے آفس سے ڈرائیور آیا تھا دینے، آپ نہا رہی تھی، میں نے بیڈ پر رکھ دیا۔ پچھلے 2 دن سے ان دونوں میں بات چیت بند تھی۔ وہ تو پہلے بھی اسے بات نہیں کرتی تھی۔ اب وہ چپ تھا، کمرے میں مکمل خاموشی رہتی،
لیکن وہ اس کی اس عنایت کو چپ چاپ قبول نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے باہر گئی، فون ڈائری سے اس کے آفس کا نمبر ڈال کیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے مصروف سے گمبھیر آواز سنائی دی۔ یہ آواز وہ پہلے بھی سن چکی تھی۔ ہیلو، خاموشی پا کر اس نے دوبارہ کہا، ہیلو، میں ربیہ احمد بول رہی ہوں۔ اس نے ہمت سے کہا، او اچھا، میں سمجھا فاطمہ الیاس بات کر رہی ہیں۔ اس نے چوٹ کی، فاطمہ تم جیسے اسے بات کرنا پسند نہیں کرتی، مگر ربیہ تو بات کرنا پسند کرتی ہے۔ مجھے پتہ نہیں تھا تم اتنے گھٹیا انسان ہو، نہ کبھی بات نہیں کرتی، مگر مجھے پتہ تھا تم کتنی اعلیٰ ہو، تبھی تو بات کی تھی میری جان۔ اس نے مزے سے کہا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگی۔ اس نے غصے سے فون کریڈل پر رکھ دیا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی کہ فون پھر بجنے لگا۔ اس سے پہلے تو اگنور کیا، پھر اٹھا لیا۔ ہیلو، مہروز بہت بات کر ہوں، پتہ ہے دنیا میں ایک ہی کم ظرف ہے، میری کم ظرفی کو تم نہ ہی جانو تو اور کون جانے گا؟ میری کم ظرفی کے سب ہتھیاروں سے واقف ہو تم نے فون بھیجا ہے؟ ہاں بھیجا ہے۔ کیوں؟ میں نے تو نہیں مانگا، لیکن مجھے تو پتہ ہے تمہیں کس کس چیز کی ضرورت ہے۔ فون بھی آج کل کی ضرورتوں میں شامل ہے۔ میری ضرورتیں تو اور بھی بہت سی ہیں۔ کس کس چیز ضروریات کو پورا کرو گے؟ اس نے عجیب لہجے میں کہا۔ تم ایسا کرو، اپنی ضروریات کی لسٹ بناؤ، پھر دیکھتے ہیں کیا پوری کر سکتا ہوں اور کیا نہیں، تو لکھو۔ ربیہ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی، وہ اسے زجر کرنا چاہتی تھی۔ گاڑی بلیک سٹون، کیا بلیک کے بجائے وائٹ سے کام نہیں چل سکتا؟ وہ لکھتے ہوئے بولا، نہیں، میں پہلے بھی بلیک ہی استعمال کرتی آئی ہوں۔ سوری، یہاں ڈیلر آ گئے ہیں، کچھ میں لسٹ کا کام گھر آ کر کرتا ہوں۔ بس اتنی جلدی بس نہیں، ابھی تم نے مانگا ہی کیا ہے؟ کچھ ایسا مانگو جسے مانگنے میں تمہیں مزہ آئے اور مجھے دینے میں خوش۔ اور ہاں، ڈرائنگ روم کی گلاس وال کا پردہ ہٹا کر دیکھو اور پھر سوچو اور کیا مانگنا ہے تمہیں۔ وہاں بلیک کلر کی نیو گاڑی کھڑی تھی، لشکار مارتی معلوم ہوتا ابھی شو روم سے آئی ہے۔ یہ سب کر کے تم میری نظر میں کوئی پسند نہیں پا سکتے مہروز بہت، اس نے ناگواری سے کہا اور پردے برابر کر دی۔ آج سنڈے ہونے کے باعث وہ دیر تک سوتا رہا اور وہ ابھی سو ہی رہا تھا کہ ربیہ نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گئی۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ عارفہ بیگم نے اسے باہر جاتے دیکھا، پوچھا۔ مارکیٹ، وہ کہہ کر باہر نکل گئی اور تھوڑی دیر میں اس کی گاڑی فراٹے بڑھتی گیٹ سے نکلی۔ عارفہ بیگم کو اس کے تیور سے ہتے کی بو آ رہی تھی۔ وہ فوراً اس کے بیڈ روم کی طرف گئی۔ مہروز، اٹھو، کیا ہوا مام؟ وہ ٹھٹا کر اٹھ بیٹھا۔ ربیہ گاڑی لے کر نکلی ہے باہر، مارکیٹ کہہ کر نکلی ہے، پتہ نہیں کہاں گئی ہوگی۔ اس نے اس کا نمبر ملایا مگر ریسیو نہیں ہوا۔ ربیہ، کال اٹھاؤ، اس نے میسج سینڈ کیا مگر جواب نہیں ہے۔ کال اٹھاؤ ورنہ مجھے آنا پڑے گا تمہارے پیچھے۔ اس نے پھر سے میسج کیا، کہاں جا سکتی ہے وہ خدیجہ کی طرف گئی ہوگی، آپا نے کہا۔ وہ اس کے پیچھے گیا اور عارفہ بیگم پریشان انتظار کرنے لگی۔ ماضی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حسان نے کہا۔ مارکیٹ شاپنگ کرنے، مہروز نے کہا۔ کیا شاپنگ رہ گئی جناب کی؟ تمہاری ہونے والے بابی کے لیے گفٹ لینا ہے۔ اچھا، میں بھی کہوں، ایسے کون سی شاپنگ رہ گئی؟ حسان نے کہا، یہی تو خاص شاپنگ ہے۔ مہروز نے شرارت سے کہا، چل تو جا کر گفٹ خرید، میں تب تک ٹیلر سے ہو کر آتا ہوں۔ کرتا دیا تھا امی نے، حسان کہہ کر گاڑی سے نکل گیا اور مہروز دوسری طرف چل دیا۔ اس کا روح جولی کی طرف تھا۔ وہ فاطمہ کے لیے لاکر انگوٹھی لینا چاہتا تھا کہ آپ کے پاس ہر قسم کا سٹون ہے؟ یس سر، آپ کو کون سا چاہیے؟ شاپ کیپر نے پوچھا۔ کون سا چاہیے؟ فاطمہ کا پسندیدہ کون سا ہوگا؟ ایک منٹ بتاتا ہوں۔ انہیں سیل نگاہ کا فاطمہ کا کل والا نمبر ڈال کیا۔ جیسے ہی نمبر ڈال کیا، شاپ سے ہلکی مدھم آواز آنے لگی، لیکن اس نے دھیان نہیں دیا تھا کہ تھوڑے فاصلے پر کھڑی لڑکی کا سیل بج رہا تھا۔ کال ڈسکنیکٹ۔ اس نے پھر ڈال کیا۔ اس بار اس نے کال اٹھائی۔ جی مہروز صاحب، کیسے؟ کہیے، کیا بے چینی لگی ہوئی ہے آپ کو؟ وہ آہستگی سے بولی۔ دیکھیے فاطمہ، میں آپ کے لیے رنگ پسند کر رہا تھا تو پوچھنا چاہتا تھا کون سا رنگ اچھا لگے گا، ڈائمنڈ، نیلم یا کوئی اور؟ نیلم، اس نے مختصر کہا۔ ڈائمنڈ کیوں نہیں، ڈائمنڈ میں خود لے رہی ہوں۔ اوکے، تو پھر نیلم۔ جی نیلم، زور دے کر بولی۔ مہروز نے چونکا اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کے منہ سے نیلم سنا۔ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ اس نے جان بوجھ کر بات بڑھائی۔ شاپنگ سینٹر میں، اس نے ہنس کر کہا اور فون بند کر دیا۔ مہروز حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا جس نے اسٹائلش
سے سور پر بڑی سی چادر لی ہوئی تھی، لیکن اس سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ کبھی پلو سرک جاتا، کبھی کہیں سے چادر ڈلک جاتی۔ چہرہ چھپانے کی کوشش بھی ناکام تھی۔ مہروز نے شک مٹانے کے لیے ایک بار پھر نمبر ڈال کیا اور اسی کا نمبر بجا۔ وہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، اس سے پہلے کچھ کہتا لڑکی کی چادر کا کونا دروازے میں ٹکا۔ اس کی چادر ایک بار پھر ڈلک گئی۔ اس نے جلدی سے تصویر بنا لی۔ کیا چیز پسند کر کے گئی ہے؟ اس نے سیلز مین سے پوچھا۔ جی ڈائمنڈ لا کر تھا، فاطمہ خود ڈائمنڈ لے رہی تھی، اس لیے مجھے منع کر دیا۔ اس کا نمبر بار بار ملانے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر ملایا۔ جی کہیے، ربیہ نے مسکرا کر کہا۔ آپ فاطمہ ہی ہیں نا؟ آپ کو کچھ شک ہے؟ اس نے ہنسی دباتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایسے ہی۔ اس نے کہا۔ اگر شک بھی ہے کل مٹ جائے گا، سارے بیت کھل جائیں گے، بس کل کا انتظار کر۔ ربیہ نے کہا اور فون بند کر دیا۔ مگر ایک بات سچ تھی، اسے لڑکی ایک جھلک میں ہی پسند آئی تھی۔ کیا قیامت ڈھونڈی ہے؟ وہ دل ہی دل میں ماں کے پسند کو داد دینے لگا۔ ابھی گھر میں صوفی الیاس کی گاڑی داخل ہوئی تھی، اس لیے گیٹ ابھی کھلا تھا اور ربیہ کی گاڑی اندر آسانی سے آ گئی۔ بی بی جی، آپ کو گاڑی اندر لانے کی اجازت نہیں۔ چوکیدار لپکا اس کی طرف آیا۔ تم نے میرے لیے گیٹ نہیں کھولا، میں خود اندر آئی ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتی اندر چلے گی۔ فاطمہ، اس نے سامنے صوفے پر کشن کور چڑھاتی فاطمہ کو پکارا۔ ربیہ فاطمہ کھڑی ہوئی۔ فاطمہ، میں تم سے ملنے آئی ہوں، تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، پلیز میرے دل میں رکھا بوجھ ہلکا کر دو۔ ربیہ روحانسی کہتی فاطمہ کے قریب آئی۔ میں تم سے کوئی بھی بات کرنا نہیں چاہتی۔ فاطمہ روح موڑ گئی۔ پلیز فاطمہ، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، بس ایک مذاق کیا تھا، ایک شرارت کی تھی۔ باخدا میری اس میں کوئی پلاننگ نہیں تھی، میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، نہ جانے کیسے مجھ سے غلطی ہوگی، میری غلطی معاف کر دو۔ فاطمہ پلیز، میں تمہاری وہی ربیہ ہوں جس کی آواز سن کر ہی تم ہوش ہو جاتی تھی، جسے کنٹو باتیں کر کے بھی بور نہیں ہوتی تھی۔ آج میری غلطی پر منہ مت موڑو، میں معافی کی درخواست طلبگار ہوں، میں بہت بری ہوں، مگر تم تو اچھی ہو۔ ربیہ کہتے کہتے رو پڑی۔ فاطمہ نے لپٹ کر دیکھا، اس کے رخسار بھی بھیگے تھے۔ فاطمہ تم اندر جاؤ، صوفی صاحب کی آواز آئی۔ ربیہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ فاطمہ کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ حکم نہ مانتی۔ وہ اندر چلی گئی۔ فاطمہ رکو، ربیہ پیچھے لپکی۔ آگے قدم مت بڑھاؤ لڑکی، تمہارا اس گھر میں داخلہ منع ہے، چوکیدار نے نہیں بتایا؟ میرا نام لڑکی نہیں ربیہ، اور میں کوئی غیر نہیں آپ کی بانجی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں باہر چھوڑ کر آؤں، تم خود ہی چلی جاؤ۔ الیاس صاحب نے غصے سے کہا، جو غلطی مجھ سے آپ کی کسی بیٹی سے ہوتی تب بھی آپ اسے گھر سے نکال دیتے، اگر ایسی حرکت میری بیٹی کرتی تو اس کا گلا دبا کر اسے قبر میں اتار دیتا۔ یہ سوال جواب نہیں کرتا، مطلب آپ مجھے بیٹی نہیں بانجی ہی سمجھتے ہیں؟ اس سے بہتر تھا آپ مجھے قبر میں ہی اتار دیتے، ایسے نفرت کی مار تو نہ مارتے۔ وہ روتے ہوئے بولی، میری بیٹی تمہاری جیسی نہ ہنجار نہیں، دور ہو جاؤ میری نظر سے۔ انہوں نے غصے سے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ آرام سے بات کرے صوفی صاحب، یہ کوئی غیر نہیں، ہمارے گھر کی بچی ہے حتیجہ مومانی۔ ربیہ کے سامنے آ گئی۔ خبردار حتیجہ، میری 4 بیٹی ہیں اور عزت سے گھر میں رہ رہی ہیں، اسے کہو جہاں سے آئی وہیں چلے جائے، میرے ضبط کو نہ آزمائے۔ وہ غصے سے دارے ربیہ اس کے عقب سے مہروز کی آواز ابھری، لے جاؤ اس کو یہاں سے۔ صوفی صاحب نے حقارت سے کہا، لینی ہی آیا ہوں صوفی صاحب، چھوڑنے نہیں ہے۔ مہروز نے آگے بڑھ کر ربیہ کا ہاتھ پکڑا۔ بیوی ہے تمہاری، دھیان رکھا کرو، کہاں جا رہی ہے؟ الیاس صاحب نے تانا دیا۔ جامع مسجد کے امام کے گھر آئی ہے، کسی کلب یا فحاشی کے اڈے پر نہیں، یہ جو آپ مجھے دھیان رکھنے کا تانا دے رہے ہیں۔ زبان سنبھال کر بات کر لڑکے، ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں، آپ کی بیٹی سے شادی کرتا تو واسطہ ہوتا، آپ کی بانجی سے شادی کی ہے تو واسطہ نہیں رہا، یہی بتانا چاہتے ہیں نا آپ؟ اس سے میں نے عزت سے سارے خاندان کے سامنے باقاعدہ نکاح کیا ہے، کوئی بگا کر نہیں لے گیا جو سب نے واسطے ختم کر دیے۔ اس سے پہلے جواباً الیاس کچھ بولتے ہوئے ربیہ کا ہاتھ پکڑے اسے کھینچتا ہوا پلٹ گیا۔ چھوڑو مجھے، میں فاطمہ سے بات کر کے جاؤں گی۔ اس نے چھڑوانے کی کوشش کی مگر وہ اسے کھینچتا ہوا باہر گاڑی تک لے گیا۔ فرنٹ ڈور کھول کر اسے اندر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، ساتھ ہی ڈرائیور کو فون کر دیا کہ الیاس صاحب کے گھر سے گاڑی لے آئے۔ تم کیوں آئے ہو؟ مہروز بڑبڑ کی، اپنی بیوی کی خبر رکھنے، اس کا دھیان رکھنے، یہ سب کیا در تمہارا ہے، میرے کیے درے کا سبب تم ہو، کاش میں مر جاؤں۔ وہ دکھ سے بولی، آئی ڈونٹ کیئر، میں دوسری شادی کر لوں گا۔ اس نے اسے چہرہ اور وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے رونے لگی۔ بہت دن ہو گئے تھے، ربیہ کی طرف سے خاموشی تھی، کوئی شور ہنگامہ نہیں تھا، پورا دن گھر میں گزار دیتی۔ مہروز اس کی یہ روکھی پھیکی روٹین نوٹ کر چکا تھا۔ آج اس کا ارادہ کہیں باہر اس کے ساتھ جانے کا تھا، پر کچھ ہی دیر میں اس کے چچا احسان کا فون آیا۔
جو انہیں اپنے گھر ڈنر پر انوائٹ کر رہے تھے۔ مہروز نے حامی بالی اوکے بیٹا شام 7 بجے تک پہنچانا، گاؤں کا راستہ خراب ہے۔ انہوں نے تاکید کر کے فون بند کر دیا۔ اس وقت 4 بجے تھے۔ وہ آفس سے سیدھا گھر آئے۔ عارفہ نے جلدی آتا دیکھ وجہ پوچھی، آج ہم نے گاؤں جانا ہے۔ احسان چچا کے گھر ڈنر پر اس نے عارفہ بیگم کو بتایا اور سیڑھی چڑھنے لگا۔ جب کمرے میں آیا تو وہ راکنگ چیئر پر جھولتی ہوئی نظر آئی۔ السلام علیکم، تم ٹھیک ہو؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، مجھے کیا ہونا ہے، بڑی صحت جان ہوں۔ میں تم سے کچھ کہنے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ساتھ لے جانا کسی چوٹی کو سیر کرنے کے برابر ہو سکتا ہے۔ میں بھی تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ مہروز چونکا، مجھے کہیں باہر لے چلو، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ وہ شائستگی سے بولی، کیوں، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ یہاں بھی ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ وہ اٹھ کر قریب آیا۔ ڈاکٹر کے پاس نہیں بلکہ کہیں ایسی جگہ لے چلو جہاں مجھے میرے اپنوں کی یاد نہ آئے۔ بہت یاد آ رہی ہے، تھک گئی ہوں۔ تو پھر اٹھو اور تیار ہو جاؤ۔ مہروز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور وہ نہ جانے کس کیفیت میں تھی، چپ چاپ تیار ہونے چلے گی۔ مگر اس کی تیاری بس کپڑے تبدیل کیے اور بالوں میں برش کر کے آگے۔ بس وہ حیران ہوا تو اور کیا، کوئی میک اپ وغیرہ، کوئی جولی نہیں، میرا موڈ نہیں۔ لیکن ربیہ، وہ اصرار کرتے کرتے رکا۔ اوکے ٹھیک ہے چلو۔ وہ خود بھی تیار ہو چکا تھا۔ مہروز سیڑھیوں اتر کر نیچے جا چکا تھا، لیکن ربیہ وہیں رکی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی اور تھوڑی دیر بعد جب وہ نیچے اتری تو مہروز کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بلیک کمبینیشن کی لانگ شرٹ اور پاجامہ پہنے، میچنگ کی جولی اور لپسٹک لگائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تھینک یو، وہ گاڑی میں بیٹھتے کہنے لگا، میں دیکھنا چاہتی ہوں تمہارا کہاں مان کر کیسا فیل کرتی ہوں۔ تو کیسا فیل ہوا؟ سچ پوچھو تو کچھ بھی نہیں کر رہی اس وقت، بلکہ کہ بہت دن ہو گئے فیل کرنا چھوڑ دیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے میرا دل بند ہو گیا ہے، عجیب بے حسی آ گئی ہے، ورنہ خود سوچو کبھی تمہارے کہنے پر یوں تیار ہو سکتی ہوں یا بنا کہیں ایسے تمہارے ساتھ کہیں جا سکتی ہوں۔ انہیں بڑے آرام سے مہروز کی خوشی کو ملیامت کر دیا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور وہ باہر دیکھنے لگی۔ تکلیف ہوئی سن کر؟ ہاں ہوئی ہے، اور مجھے جو اتنے عرصے سے ہو رہی ہے۔ دن رات سکون ہی ساری رات جا کر گزارتی ہوں۔ تم سکون سے سوتے ہو؟ سوچتی ہوں تمہیں کب درد ملے تم بھی جاگو، تب تمہیں احساس ہو اس بوجھ کا جو میں اپنے ضمیر پر لیے پھر رہی ہوں۔ ربیہ، تم نے خواہ اپنے اعصاب پر طاری کیا ہے یہ، ورنہ جو ہوا قسمت تھی۔ کب تک روک لگا کر رکھو گی؟ ایک گلاس پانی پلا دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ وہ ٹیشو سے پسینہ پونچھنے کہنے لگی۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، پانی کہاں سے مل سکتا ہے؟ تھوڑے فاصلے پر پیٹرول پمپ تھا۔ مہروز گاڑی سے اتر کر پمپ کی طرف گیا اور منرل واٹر آیا۔ ربیہ، اس نے گال تھپتھپایا، یہ لو پانی۔ انہیں بوتل دی، وہ گھٹا پانی پی گئی۔ آر یو آل رائٹ؟ اٹس آل رائٹ۔ کیا ہوا تھا؟ بس یوں ہی دل گھبرا گیا تھا۔ گرمی سے وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کرنے لگی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ نہیں، اب ٹھیک ہوں۔ کھانے کے لیے کچھ لو گی؟ نہیں، البتہ جہاں جا رہے ہو ان کے لیے کچھ لے لو۔ مہروز چونک گیا، تمہیں کیسے پتہ کہاں جا رہے ہیں؟ دن میں نشا اور نائمہ کی کال آئی تھی۔ وہ تو تمہیں پتہ تھا۔ اس کا دماغ پاگل ہو رہا تھا، یہ لڑکی سے پل پل پاگل کر رہی تھی۔ بس ایک تمہارا نہیں پتہ تھا، باقی تو سب پتہ ہے، انہوں نے کہا اور آنکھیں موند لی۔ ماضی گھر میں سب کی ملی جلی آوازیں آئی، بارات آ گئی۔ لڑکیاں پھولوں کی پلیٹس لیے گر پڑ گئی، ان میں ربیہ بھی شامل تھے۔ چہرے پر مسکراہٹ لیے اس نے پہلا قدم اندر رکھا تو پھول نچھاور کرنے میں پہل بھی اسی نے کی۔ وہ دم بہت رہ گیا، اس کے قدم جم کے۔ یہ لڑکی آخر ماجرا کیا ہے؟ فاطمہ اسے زیر لب کہا۔ ربیہ، یس مام، تمہیں اوپر فاطمہ بلا رہی ہے، سکینہ نے بتایا، اور وہ پلیٹ ایک لڑکی کو تھما کر چلے گی اور مہروز کی سماعتوں پر بم پھوڑے اسے چھوڑ گئی۔ پوری رات خواہشوں اور ارمانوں سے سجے ہوا جھوٹ اور فریب تھے، مطلب یہ لڑکی کوئی اور ہے اور فاطمہ کوئی اور۔ اس نے مجھے بیوقوف بنایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دل میں تصویر سجائے، صبح کے بے چینی سے انتظار کیا تھا اس نے، تو پھر اب وہ فیصلہ ڈے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اپنی بھابھی دیکھی تو نے؟ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کون؟ حسان حیران ہوا۔ وہ بلیک شرارے میں اس نے ربیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، مگر وہ تو فاطمہ بھابھی نہیں، کوئی اور ہے۔ بس یہی اب؟ وہ مسکرائے اور احسان الجھا مام، اس نے پاس کری، عارفہ بیگم کو بلایا۔ جی بیٹا۔ لڑکی کون ہے؟ وہ فاطمہ کی پھوپھو کی بیٹی ہے، ربیہ احمد، لاہور سے آئی ہے، اس نے تعارف کروایا۔ اب بیٹھیے میرے پاس۔ اس نے عارفہ بیگم کو پاس بٹھا کر اطمینان سے اس کی سماعتوں پر بم پھوڑا۔
وہ ہل کر رہ گئی۔ ماشاءاللہ آج تو چاند زمین پر اتر آئے۔ ربیہ نے دلہن بنی فاطمہ کو دیکھ کر کہا، دلہا بھی کسی چاند سے کام نہیں، جوڑی کمال کی ہے۔ پاس کھڑی لڑکی نے کہا، سب ہی تعریف کر رہے تھے۔ فاطمہ کا غضب ہو گیا۔ وہ دلہن نے شادی سے انکار کر دیا۔ رقیہ نے بام بھوڑا، کیا؟ ربیہ نے کہا، ہاں وہ کہتا ہے فاطمہ سے شادی نہیں کروں گا، وہ ربیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ربیہ چکرائی، ہاں نیچے سارے لوگ جمع ہیں اور ابا تو دلہا کو مارنے کے در پہ ہیں۔ رقیہ کے حواس اڑے ہوئے تھے۔ ربیہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو ہم اسے سزا ضرور دیں گے، لیکن تم نے اگر غلط بیانی کی تو تمہارا سر قلم کر دیں گے۔ الیاس صاحب نے غصے سے کہا۔ ربیہ کی ہوائیں اڑ گئی، ہائے یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ وہ ساکت کھڑی تھی۔ سکینہ بلاؤ اپنی بیٹی کو۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا، اپنی بہن سے کہا، جی بلاتی ہے۔ سکینہ ڈرائنگ روم سے باہر بھاگی، مگر ربیہ دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ، ربیہ چلو میرے ساتھ۔ مام، سکینہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی۔ ادھر لڑکی، الیاس صاحب نے کہا، جی وہ لرزتے جسم سے کھڑی تھی۔ تم نے اس لڑکی کو کہا ہے کہ تم فاطمہ ہو؟ جی کہا تھا۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ تم نے اس کے ساتھ باتیں کی؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ جی کی تھی، مگر وہ صرف ایک شرارت تھی۔ اتنا سنا تھا کہ الیاس صاحب کا بھاری ہاتھ اس کے گال پر پڑا۔ بے شرم، یہ شرارت تھی تمہاری نظر میں؟ ادارے ماموں جان، اس میں میری کوئی بدنیتی نہیں تھی، میں نے بس ایک شرارت کی تھی، یہ سب محض ایک مذاق تھا بس۔ انہوں نے صفائی دی، یہ مذاق تھا؟ کسی نامحرم سے باتیں کرنا، خود کو اس کی بیوی بتانا مذاق تھا تمہارے لیے؟ مجھ سے غلطی ہوگی ماموں جان، مجھے معاف کر۔ اس نے منت کی، معافی مانگی۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہارا نکاح پڑھوا کر تمہیں یہاں سے دفع کر دیں۔ انہوں نے فیصلہ سنایا۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے حواس اڑ کے، احمد مرتضیٰ مولوی کو بلانا ہے، کیا تمہیں کوئی اختلاف ہے میرے فیصلے پر؟ انہوں نے سر جھکا کھڑے احمد کو کہا، نہیں پاپا، مہروز فاطمہ کا نصیب ہے، وہ دلہن بنی بیٹی ہے، وہ مر جائے گی۔ اس نے احمد کی طرف جاتے ہوئے کہا، وہ میری بیٹی ہے صابر شاکر، اور تو میں خود بھی نہیں چاہوں گا کہ اس لڑکے کا نکاح میری بیٹی سے۔ اور الیاس صاحب نے حقارت سے کہا، نہیں مام، کچھ تو بولیے۔ پاپا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ اس نے ماں باپ سے التجا کی، مگر کسی نے نہیں سنی۔ وہ دونوں تو شرم سے زمین پر گرنے کو تھے۔ انہوں نے الیاس صاحب کے فیصلے پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ربیہ روتی رہی داڑیں مار مار کر، مگر کسی نے اس کی نہیں سنی، اور مہروز بہت کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا گیا اور تھوڑی ہی دیر میں اسے دلہن بنا کر رخصت کر دیا۔ ربیہ کی آنکھوں میں دلہن بنی فاطمہ کی تصویر تھی، اس کے دل اور ضمیر پر بوجھ تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، مگر رخصتی کے وقت انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، اسے روتی بلکتی کو بھیج دیا، اسے سزا دے کر بھیج دیا گیا، اپنے سے دوری کی سزا، قطع تعلق کرنے کی سزا۔ وہ گاڑی سے پلٹ کر دیکھتی رہی، مگر کسی نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ بھابھی نشا لپک کر اس کی طرف گئی اور لپٹ گئی۔ روز ہوا میں دیکھتی کہ مہروز بھائی آپ کو لے کر ہمارے گھر آئے اور روز ٹوٹ جاتا۔ نشا نے خوش ہو کر بتایا۔ نشا اپنی عادت سے مجبور نان اسٹاپ شروع تھی۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں؟ نائمہ نے کہا، ٹھیک ہوں، آپ سنائیے؟ ربیہ نے کہا۔ نزاہت بیگم، مہروز کی چچی نے ربیہ کو ماتھے پر پیار کیا، گلے لگایا۔ چچا نے سر پر ہاتھ رکھا، بھابھی آپ اتنی پیاری ہیں، بالکل پری لگتی ہیں۔ نشا نے ربیہ کا ہاتھ چوما اور ربیہ کتنے عرصے بعد کھلکھلا کر ہنسی۔ مہروز کے ساتھ سامنے چونک کر ربیہ کو دیکھا، دیکھ رہے ہم اپنی بہن کا کمال؟ احسام چچا نے کہا، جی دیکھ رہا ہوں، اور اپنی بہن کو انعام دینے کو دل کر رہا ہے۔ نشا، مہروز نے جیب سے والٹ نکالا، جی بھائی۔ وہ دور سے بولی، یہ لو تمہارا انعام۔ اس نے ہزار کے نوٹ اس کی طرف بڑھائے۔ کس چیز کا؟ ساری بات نہیں پوچھتے، بس رکھ لو، میں سمجھ گئی کیوں ملا ہے مجھے انعام۔ مہروز اس کی بات پر زور سے ہنسا، آپ کی ہنسی پر ملا ہے انعام، آپ تھوڑا اور ہنسے، میرا کاروبار چل جائے گا۔ نشا نے کان میں کہا اور ربیہ کی نظر کے ہاتھ میں گئی، اگر میں کہوں یہ پیسے واپس کراؤ، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ دوں گی۔ ربیہ نے کہا، نہ بابا نہ، میں لوٹا نہیں جو پھر جاؤں۔ ستر چشم ہوں، وفادار ہوں، میرے بھائی نے دیے ہیں، مجھے ایک کاپ بن کر رہنا چاہیے۔ ربیہ اس کی بات سن کر ہنس دی۔ تھوڑی دیر میں ہی موڈ ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے ہنسے مسکراتے ہوئے کھانا بنایا۔ کھانا کھایا، بھائی آپ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھیے اور بھابھی آپ میرے ساتھ برتن سمیٹنے میں مدد کروائیے۔ نشا نے لاپرواہی سے کہا۔ نزاہت نے کہا، اٹس اوکے ماما، اب بھابھی ہمارے گھر کا ہی حصہ ہیں۔ ربیہ نے اس کے ساتھ برتن سمیٹے اور کچن میں رکھے۔
بھابھی آپ چائے کا پانی چاہے تب تک میں یہ برتن دھو دوں۔ اس نے ایک اور کام سونپا۔ ربیہ نے نہ صرف پانی چڑھایا بلکہ چائے بھی بنا دی تھی۔ چائے تیار ہے، ربیہ نے کہا۔ میں بھی تیار ہوں۔ نشا نے چائے کپ میں ڈالی۔ آپ یہ لے جائیے، میں بھی آتی ہوں، نشا نے کہا۔ اس نے ڈرائنگ روم میں جا کر سب کو چائے دی اور مہروز غش کھانے کو تھا۔ کیا یہ وہی ربیہ ہے؟ چائے مہروز کی طرف ٹرے تھی۔ بیٹھو بیٹا تم، نزاہت نے کہا۔ حاضرین چائے کیسی ہے؟ نشا نے پوچھا۔ تعریف سننا چاہتی ہو؟ مہروز نے چہرہ میں کیوں سنے وہ جس نے بنائی ہے۔ اس نے ربیہ کی طرف اشارہ کیا۔ کیا واقعی؟ اور کیا میں خود کریڈٹ دے رہی ہوں ان کو؟ تبھی ایسا کرو، اگر چائے بچی تھوڑی تو وہ بھی لے آؤ میرے لیے۔ اس کی بابا صاحب ہنسی ہے۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے نشا کو ساتھ لے جاؤں، کم از کم میری بیوی تو خوش رہے گی۔ کیا آپ تماشا کرنے والی بندیاں سمجھا ہے؟ نشا نے یکدم کہا۔ وہ سب ہنسیے۔ چلیے، ربیہ نے کہا۔ ہاں، مہروز نے وال کلاک دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسام نے پوچھا۔ گھر، مہروز نے کہا۔ ٹائم دیکھ رہے ہو؟ رات یہیں رکو گے؟ صبح ناشتہ کر کے چلے جانا۔ لیکن چچا بس کچھ نہیں سن رہا میں، کل جاؤ گے؟ بس کمرہ سیٹ کروا دیا ہے، جاؤ آرام کر لو۔ نشا، جاؤ، بھائی کو چھوڑو، تھاگے ہوں گے۔ وہ مہروز کو روم میں چھوڑ آئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب وہ کمرے میں آئی۔ مہروز سو چکا تھا، وہ بھی لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں آنکھ لگی، پھر صبح ہی کھلی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ مہروز کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اسے یکدم کرنٹ لگا۔ وہ جھٹکے سے اس کے حساس سے نکلی۔ کیا ہوا؟ صبح صبح کرنٹ کیوں مار رہی ہو؟ مہروز کوہنی کے بال اٹھا، بنا شرٹ کے اس کے مسل نمایاں ہو رہے تھے۔ کسی باڈی بلڈر کی طرح ربیہ اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گئی۔ رات تم نے اتنی دیر لگا دی آنے میں تو سو ہی گیا۔ مہروز بھی اس کے عقب میں آ کر اس کے بالوں میں چہرہ چھپانے لگا۔ مجھے پتا ہوتا تم ہمیشہ کے لیے سونا چاہتے ہو، کب کی آ جاتی۔ یوں اپنے ہونے والے بچے کو یتیم کر رہی ہو؟ مہروز نے پیار سے کہا۔ بچہ؟ وہ حیران ہوئی۔ تم کیا سمجھتی ہو تم مجھ سے یہ بات چھپا لو گی؟ وہ اس کے گال پر اپنے گال میز کرتے ہوئے کہنے لگا۔ مگر ایسی تو کوئی بات نہیں۔ مہروز نے اسے اپنی طرف گھما کر اس کا رخ کیا، اس کا چہرہ تھام لیا۔ اب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کہ ایسی بات نہیں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ربیہ ساکت کھڑی رہی۔ وہ پلٹ گیا۔ وہ شخص بھی جان گیا تھا جو وہ اپنے آپ سے بھی چھپائے پھر رہی تھی۔ اسے کئی بار اپنی طبیعت پر شک ہوا مگر اس نے ٹال دیا۔ وہ شک پر یقین کی مہر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ناشتہ کر کے وہ لوگ واپسی کے لیے نکل گئے۔ اسے اپنی ماں شدت سے یاد آ رہی تھی، اس کے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے گھر پہنچ کر گاڑی کا دروازہ خود کھولا اور اسے ہاتھ پکڑ کر اترنے میں مدد کی، مگر اس کا ہاتھ جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ اس کا رخ بیڈ روم کی طرف تھا۔ السلام علیکم، اس نے عارفہ بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ربیہ کو کیا ہوا؟ شاید طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ پریشانی کی بات نہیں، خوشی کی بات ہے۔ ریلی سچ کہہ رہے ہو؟ عارفہ چہک اٹھی۔ آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیے، کنفرم کروا لیجیے۔ ربیہ اداس کیوں ہے؟ شاید گھر والوں کو مس کر رہی ہے اس موقع پر۔ تو کوشش کرو نا اسے اس کے امی ابا مان جائیں۔ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ ہاں کوشش کرو، مان جائیں گے انشاءاللہ۔ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے عارفہ کو جاتے دیکھا، پوچھا۔ تمہارے ڈائر کو خوشخبری دینے۔ مہروز مسکراتی اپنی مام کو منع کر تو مجھے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس۔ ربیہ نے کہا۔ مجھے تمہاری نہیں اپنے بچے کی فکر ہے۔ مجھے ضرورت بھی نہیں تمہاری فکر کی، تو مجھے اپنے بچے کی تو کرنے دو۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہے اپنے بچے کے لیے، بیوی کے لیے بھی ہو رہی ہے۔ اوف، کیا حال بنا لیا ہے، تمہارا حال بھی اپنے جیسا ہی کر دوں گی، وہ نفرت سے بولی۔ وہ تو تم کر ہی رہی ہو، دن بھی برباد اور راتیں بھی۔ یوں لگتا ہے شادی کو 30 سال ہو گئے ہیں۔ مرد ہو کبھی خود کو سنبھال کر رکھا، کبھی بہکا نہیں۔ سوچا مشرق کی بیوی سے سب ارمان پورے کروں گا، اور مشرق کی بیوی ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی۔ یار، جو رشتہ مجھ پر حلال ہے اسے حرام تو مت کرو۔ کیا چاہتے ہو؟ وہ سب جو ایک شوہر چاہتا ہے۔ ہر شوہر زبردستی کا نہیں ہوتا۔ ہر بیوی تمہاری طرح ضدی اور غصیلی بھی نہیں ہوتی۔ شوہر کے بڑے بڑے عیب ڈانپ لیتی ہے۔ تم نے ڈانپا تھا میرا عیب؟ معاف تو کر سکتی ہو نا؟ مجھے کسی نے معاف کیا؟ وہ دن تم مجھے معاف کر دیتے۔ اب پھر تم کون ہو؟ معافی مانگنے والے۔ اس کی آواز بڑھا گئی۔ مطلب تم معاف نہیں کرو گی؟ نہیں۔ اس نے لب بیچ لی۔ مہروز ربیہ تیار ہے؟ عارفہ نے کہا۔ نہیں، آپ ڈاکٹر کو فون کر کے منع کر دیں۔
مہروز نے دو ٹوک کہا، بریف کیس اٹھائے باہر آیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ لاہور۔ واپسی کب تک ہوگی؟ شاید کل۔ وہ جواب دیتا باہر نکلنے لگا، لیکن بیٹا وہ ربیہ، اسے اس کے ہاتھ پار چھوڑ دے۔ وہ ماں سے کہتا باہر نکل گیا۔ اس کے ذہن سے ربیہ کی باتیں نہیں نکل رہی تھی۔ پوری رات حالی بستر پر سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دھیان مہروز کی طرف جا رہا تھا۔ کیا مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے کیا؟ وہ نہیں ہے تو مجھے بے چینی ہو رہی ہے۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ کیا میں فاطمہ کو بھول گئی؟ ساری رات جا کر گزاری، صبح جب آنکھ کھلی تو اس کا سیل گنگنا رہا تھا۔ ہیلو مہروز بات کر رہا ہوں، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ رات کیسی گزری؟ میری یاد آئی؟ رات اچھی گزری ہے سکون سے، تمہارا تو خیال بھی نہیں آیا۔ تم تو جھوٹ بھی سچ کی طرح بولتی ہو، لیکن اب میں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ہی مانوں گا۔ میں آج آ رہا ہوں، مجھے بھی نیند نہیں آئی۔ اتنا کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ مہروز بات میں تمہیں دل سے یاد تو کر سکتی ہوں مگر معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے خود کلامی کی اور گہری سانس لے کر رہ گئی۔ آج تمہارے چیک اپ کی ڈیٹ ہے۔ وہ دراز سے فائل نکالتے ہوئے بولا، جانتی ہوں۔ وہ بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے کہنے لگی، تو پھر چلیے ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اٹھ کر اپنے ارد گرد چادر پھیلائی اور مہروز کے ساتھ باہر نکل گئی۔ مہروز نے سیڑھیاں اترنے میں مدد کی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اس سے لی گاڑی تک آ گیا۔ ربیہ کا جسم اب خاصا صحت مند لگا تھا۔ 2 ماہ رہ گئے تھے اس کی ڈلیوری کو۔ اس کی ہر بات کا دھیان رکھتا، چلنے پھرنے، کھانے پینے سے خیال رکھتا تھا۔ ہر مہینے بعد چیک اپ ریگولر ہو رہا تھا، دوائی بھی ٹائم پر دیتا۔ اس نے ربیہ کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مہروز وہ بہت دیر سے درد برداشت کر رہی تھی، لیکن اس کی چیخ نکل رہی تھی۔ اس نے مہروز کو پکار ہی لیا، ربیہ۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور ہاتھ بڑھا کر لیمپ جلایا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ربیہ کا چہرہ پسینے سے تھا۔ تم ہمت سے کام لو، میں مام کو بلاتا ہوں۔ وہ باہر نکلا۔ عارفہ بیگم نیند سے اٹھ کر بھاگ گئی تھی۔ مہروز نے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ رات کے 3 بجے اچھی خاصی افراتفری ہو گئی تھی، لیکن 1 گھنٹے بعد جب اس کی بیٹی کو خوشخبری ملی تو وہ ساری افراتفری بھول گیا۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ نرس نے بچی کو اس کی گود میں تھما دیا۔ سوری، آپ کی بیوی کی حالت خاصی خراب ہے۔ ڈلیوری کے وقت ان کا بی پی لو ہو گیا تھا، ان کا جسم بالکل بے جان ہو گیا تھا۔ مہروز کی ہوائیاں اڑنے لگی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اٹھو، حوصلے سے کام لو اور نماز کے بعد دعا کرنا چلو۔ مسجد بھی، بس میں ابھی جا رہا ہوں، فیروز نے کہا۔ فیروز نے بچی کے کان میں اذان دی اور مسجد چلا گیا۔ مہروز بھی نماز پڑھنے چلا گیا، مگر نماز پڑھ کر واپس بھی آ گیا، مگر ربیہ کو ہوش نہیں آیا۔ صبح ہو چکی تھی۔ عارفہ نے گاؤں فون کر کے بھی بتا دیا تھا، لیکن ایک ربیہ کی فیملی تھی جنہوں نے فون سننا گوارا نہیں کیا تھا۔ پہلے بھی 2 بار آ چکے ہو اور ہمارا جواب انکار میں تھا، اور آج بھی ہے، احمد مرتضیٰ نے سخت لہجے میں کہا۔ پہلے جب آیا تھا تو حالات یہ نہیں تھے۔ میں آپ کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں۔ اسے معاف کر دے، بس ایک بار کر دے۔ وہ آج 3 دن سے ہسپتال میں ہے، موت اور زندگی سے لڑ رہی ہے، بلکہ یہ کہہ لے کہ لڑ ہی نہیں پا رہی، وہ ہار رہی ہے۔ وہ زندگی سے منہ موڑ رہی ہے۔ مہروز کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زندگی میں پہلی بار وہ یوں رویا تھا۔ اس کا صبر جواب دیکھا تھا۔ اس مقام پر آ کر دوبارہ وہ ہار گیا تھا۔ پہلی بار احمد اسے دیکھ ٹھٹکے تھے۔ اس کی نہ بیگم تڑپی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اس کی ممتا کی طرف چوپی نہ رہی۔ پچھتاوا ہے اسے اپنی بیٹی تک کی خبر نہیں۔ اسے مہروز بخت کا خیال نہیں، اسے فاطمہ کا خیال ہے۔ کاش میں اس دن فاطمہ سے بات کرنے کے لیے فون ہی نہ کرتا۔ میری ضد نے یہ نوبت لائی ہے، اپنے ساتھ سب کا سکون برباد کر دیا اور 2 گھر تباہ کر دیے۔ میں اس سے بھی زیادہ قصوروار ہوں، آپ مجھے سزا دے دیں، اسے معاف کر دیں۔ مہروز ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ سکینہ بیگم شوہر سمیت اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کون سے ہسپتال میں ہیں؟ وہ اس کی تکلیف کا سن کر پگھل گئے تھے۔ احمد نے گاڑی نکالی۔ وہ پہلے بھی ربیہ کو بتائے بغیر ان سے معافی مانگنے آیا تھا، مگر انہوں نے بے عزت کر کے نکال دیا تھا۔ اس نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ 6 دن بعد وہ ہوش میں آئی اور اس کی نظر سب سے پہلے مہروز پر پڑی۔ اجاڑ ویران چہرہ کافی تھکا تھکا لگ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ مہروز ہے، ہر دم ایکٹیو، صاف ستھرا رہنے والا۔ اس کی نظر خود پر محسوس کرتا آگے سے ہٹ گیا اور پھر اس کی نظر سکینہ اور احمد مرتضیٰ پر پڑی۔ ماں، وہ زیر لب بولی جیسے حباب ہو، میری جان، میری بچی کیسی ہے؟ وہ لپک کا پاس آئی۔ مام، اس نے انہیں چھوا۔ ہاں میری جان، میں ہی ہوں تمہاری مام۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ڈیڈ، اس نے احمد کی طرف دیکھا، آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ اس کی آواز بڑھائی۔ ہم
پہلے 3 دن سے تمہارے پاس ہے، بس تم ہی آنکھیں باندھ کے پڑی تھی اور وہ اس سے بے ساہتا پورے کمرے میں دیکھا، اس سے محروز کہیں نظر نہ آیا۔ کون نہیں دکھا؟ کون وہ؟ اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہو؟ بیٹی پوچھوں گی، جائیے احمد بچی کو اندر لائی، اس نے تو دیکھا ہی نہیں۔ مبارک ہو بابی، تبھی نشا بچی کو اندر لے آئی۔ نشا ربیہ سے دیکھ خوش ہوئی۔ جی میں نشا، آپ کی صاحبزادی نے تھکا کر رکھ دیا۔ انہیں بچی کو ربیہ کے پاس لٹا دیا تھا۔ سب کمرے میں آ گئے تھے۔ اور محروز کہاں ہیں؟ بابی کا صدقہ دینے اور شکرانے کے نوافل پڑھنے گئے ہیں، نشا نے جواب دیا، اور پھر سب ہنسی مذاق کرنے لگے۔ دوسرے دن اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ربیہ گھر آ گئی تھی۔ بابی بچی کا نام کیا رکھنا ہے؟ نشا نے کہا۔ کیوں تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کیا؟ سمجھ تو کسی کو بھی نہیں آ رہا، کیا رکھیں؟ اس نے ربیہ کی طرف دیکھا۔ آپ سنجیدگی سے بتاؤ کیا نام رکھنا ہے بچی کا؟ فیروز بہن نے کہا۔ وانیہ کیسا رہے گا؟ محروز نے کہا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی اللہ کی طرف سے تحفہ۔ وانیہ محروز بہت ہو، اچھا نام ہے رکھ لو، عارفہ نے کہا۔ ربیہ چپ چاپ کھانا کھاتی تھی، پھر تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد بچی کو لے کر بیڈ روم میں آ گئی۔ تمہیں بچی کا نام پسند نہیں آیا شاید؟ محروز نے بچی سے کھیلتے ہوئے پوچھا۔ میں ایسا کب کہا؟ تم کوئی نام بتا دو۔ وانیہ محروز بہت، ربیہ نے کہا، اور محروز مسکرا دیا۔ ایک بات پوچھوں؟ تمہیں بات کرنے کے لیے اجازت کب سے لینی پڑی؟ جب سے تم نے انجان بننا شروع کیا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اگر کسی کی توجہ حاصل کرنی ہو تو اس سے انجان بن جاؤ، مگر افسوس مجھے اب سمجھ یہ بات جب میں اپنی ساری محبت کے خزانے لٹا چکا۔ ہر بار تو اب بھی ضائع نہیں گیا۔ اس نے شرارت سے کہا۔ تم مجھ سے ناراض ہے؟ ربیہ نے پوچھا۔ نہیں تو پھر مجھ سے نظریں کیوں چرائے پھر رہے تھے؟ پشیمان تھا جب تمہارے میں نے مام ڈیڈ کے ساتھ ہوش تک دیکھا تو مجھے غلطی کا احساس ہوا، کیونکہ میں رشتوں میں درار کا سبب بن گیا۔ یہ سب قسمت میں لکھا تھا، تم مان چکی ہو اس چیز کو۔ ہاں، لیکن فاطمہ نامی تیر میرے دل میں اب بھی چبھتا ہے، یہ کسک ہمیشہ رہے گی۔ آؤ میرے پاس۔ محروز نے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا، اور وہ جیسے ہی قریب آئے محروز نے اسے بازو میں گھیر لیا۔ زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر یہ تیر بھی نکل جائے گا، بس دعا کیا کرو۔ وقت بہت ہی تبدیلیاں لاتا ہے، اب تم خود کو ہی دیکھ لو، پہلے قریب آتا تھا تو تم دور بھاگتے تھے، اور دور بیٹھا تھا تو خود ہی قریب آ گئی۔ محروز پٹری سے اتر گیا تھا۔ کیا کہا؟ سوچی ہی یہی کہ میں اپنی بچی کو پیار کر رہا ہوں، تم میری توجہ اپنی طرف اپنی سمت کروا رہی ہو۔ محروز نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے خود مجھے قریب لوایا تھا، مجھے کیا پتہ تھا کہ تم آ ہی جاؤ گی؟ اس نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ محروز بس، تو اس نے محروز کے بال دبوچے تب وانیہ رونے لگی۔ محروز کا رومانٹک موڈ آن ہو گیا۔ ربیہ جلدی آؤ، محروز کا فون ہے۔ سکینہ بیگم نے آواز دی۔ آ رہی ہوں۔ وہ لاؤنج میں آئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ کیا بات ہے؟ موڈ کیوں آف ہے؟ تمہاری لاڈلی نے میرا سیل توڑ دیا ہے، نیچے پھینک دیا ہے۔ کوئی بات نہیں، نیا لے لیں گے جو تمہیں پسند ہو۔ اینی وے یہ بتاؤ گھر کا باہر ہی ہو؟ ابھی 5 دن تو ہوئے ہیں یار، گھر بہت خالی ہو گیا۔ مام ڈیڈ بھی تم دونوں کو مس کر رہے ہیں؟ ہاں، یہاں بھی مام ڈیڈ پھر مس کرنے لگتے ہیں۔ ربیہ اپنے ماں باپ کے لیے اداس ہوئی، تبھی تو کہتا ہوں نئے مہمان کی تیاری کرو، پھر ایک انکل آنٹی کے پاس رہے گا، ایک مام ڈیڈ کے پاس۔ اچھا، پھر تم کہو گے کوئی مہمان کی تیاری کرو جو ہمارے پاس بھی رہے۔ بہت تیز ہو، تبھی تو میں تمہارے ہاتھوں بیوقوف بن گیا، اور اب میں بنتی ہوں بیوقوف تمہاری چکنی چپڑی باتوں میں آ کر۔ اس کی بات پاپا ہنسی دیا، پھر گھر کا باہر ہی ہو، پاپا آئیں تو کہتی ہوں سیٹ ریزرو کروا دیں۔ اس نے کہا۔ وہ فون بند کرے، جہاز کی پرواز کرنے میں بہت ٹائم تھا۔ ابھی وہ وانیہ کو گود میں لیے بیگ ایک ساتھ رکھے بیٹھ گئے تھے۔ مما وہ بیبی؟ وانیہ نے اشارہ کیا۔ ہاں، چھوٹا سا بھائی ہے۔ اس نے تھوڑے فاصلے پر کھڑے بچے کو دیکھا، بچی بھی وانیہ کو دکھ رہا تھا، شاید کھیلنا چاہتا تھا۔ بلاخر وانیہ نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ لیا اور وہ رونے لگا۔ او آئی ایم سوری، یہ بس کھیلنے کی ضد کر رہی ہے۔ ربیہ نے گاؤن میں بیٹھے اس لیے معذرت کی۔ اٹس اوکے، لیکن کبھی کبھی کھیل میں زندگی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ ربیہ کو حیرت ہوئی، اس آواز نے ربیہ کے سماعتوں پر بم پھوڑا۔ فاطمہ، اس نے بے یقینی سے کہا۔ فاطمہ، یہ تم ہی ہو نا؟ کوئی شک ہے؟ فاطمہ، تم کہاں تھی؟ ربیہ کا لہجہ بڑا تھا، پرانی باتیں یاد آ گئی تھی۔ میں نے بہت بار تم سے ملنے کی کوشش کی، مگر مجھے پتہ چلا تمہاری شادی ہو گئی۔ تم کہاں ہو؟
کیسے یہ کچھ نہیں بتایا. جیسے مام ڈیڈ نے مجھے ملنا شروع کیا، ماموں نے ان سے رابطہ ختم کر دیے. ربیہ نے کہا میری شادی ابا نے اپنی مرضی سے کر دی، لیکن اللہ کا شکر ہے میں بہت خوش ہوں اپنے شوہر بیٹی کے ساتھ. پرانی کوئی بات یاد نہیں رہی. شادی شدہ زندگی میں وقت نہیں ملتا سوچنے کا. فاطمہ جانتی تھی ربیہ شرمندہ ہے. یاد آ جاتا ہے ہم نے کبھی کسی کے جو بھی برا کیا ہو. ربیہ بھول جو پرانی باتیں میں بھول گئی ہوں. میں اس بات کو چھوڑ دوں گی تو مجھے معاف کر دو. اس نے بہتے آنسوں کے ساتھ ہاتھ جوڑ دیے. میں نے تمہیں معاف کیا سچے دل سے ابا. بے شک تم سے ناراض ہیں مگر میں نے معاف کر دیا. ہاں شروع میں دکھ ہوا تھا لیکن جب سے شادی ہوئی ہے میں سمجھ کہ یہی قسمت ہے. وہ تو میری قسمت تھی ہی نہیں. میری قسمت تو یہ ہے جو وہ تو تمہاری قسمت تھی. ربیہ کے بلک بلک کر رونے پر سب اسے گر جھجک رہے تھے. ربیہ سمجھا لو خود کو. فاطمہ نے اسے گلے سے لگایا. تھینک یو فاطمہ. اس نے فاطمہ کا ہاتھ چوما. آج اس نے کھل کا سانس لیا. ضمیر کا بوجھ اتر چکا تھا. فاطمہ بہت خوش تھی اپنے شوہر کے ساتھ. وہ کراچی میں ہوتا تھا. اچھی فیملی تھی. آج وہاں اپنے ماں باپ سے ملنے آ رہی تھی. جب اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان کی ملاقات ہوئی وہ باہر آئی تو مہروز کھڑا. اس نے پلٹ کر فاطمہ کو دیکھا پھر آگے بڑھ گئی. کسے دیکھتی ہو؟ فاطمہ کو. فاطمہ ہاں آج اس نے مجھے زندگی بخش دی. مہروز مجھے معاف کر دیا. مہروز نے خدا کا شکر ادا کیا. اس بار لاہور جا کر تمہیں بہت مس کیا. ربیہ نے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا. کیوں؟ بس پیار آ رہا تھا تم پر. تو اب کر لو. نہیں اب گھر جا کر. تو جلدی چلو. مہروز نے گاڑی کے اسپیڈ بڑھائی. ربیہ کھلکھلا کہا دی ان دونوں کو ہنستا دیکھ فانیہ طالب جب لیتی ہوں سونے کی نیند نہیں آتی. آئے گی کیسے؟